الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت اسلام، سب سے پہلے رب العالمین کی ہم تعریف کریں گے. ساری دنیا کے انسان مل کر جس کو بدل نہیں سکتے، ایک لمحے میں اللہ اس کو بدل سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس نبی پر جس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز نوجوان دوستوں، ٹاپک آپ کو معلوم ہے، اسی ٹاپک کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو غور سے سننے اور دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا. میں اور آپ دنیا میں آئے، اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا. دنیا کا کوئی انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو بیکار نہیں پیدا کرتا. موبائل فون بنانے والے نے بیکار موبائل نہیں بنایا، اس کا کچھ استعمال ہے، اس کا کچھ مقصد ہے. دنیا میں جتنی چیزیں بنائی گئی ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے. کائنات کے بادشاہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو بیکار پیدا نہیں کیا. ہم انسان پیدا ہوئے تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا. میں آپ ہر کوئی سوچے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور سارے جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے. اب اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم سے زیادہ بے مقصد اور بدتر کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد عبادت ہے. عبادت کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے اللہ کی بندگی کے لیے. اللہ نے مقصد بیان کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: قد افلح المؤمنون. سارے مومن کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کری. جو نماز پڑھ لیا، اللہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس کو کامیابی مل گئی. وہ کامیاب ہو گیا جس نے نماز ادا کر لی. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. نماز یہ ایسی عظیم عبادت ہے، آپ تصور کر کے دیکھیے، ہر شخص پر اللہ نے نماز فرض کیا ہے. ہر مرد، ہر عورت پر. اور کیا کہا؟ ہر حالت میں نماز واجب ہے. کوئی کنڈیشن، کوئی مجبوری، کوئی گنجائش، کوئی آپشن نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے. جسم میں طاقت نہیں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھنا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں نماز معاف نہیں کی گئی ہے. بیمار ہے تب بھی پڑھنا ہے، پریشانی میں ہے تب بھی پڑھنا ہے، موت کے قریب ہے تب بھی پڑھنا ہے،
شادی میں ہے تب بھی پڑھنا ہے, میت میں ہے تب بھی پڑھنا ہے, بازار میں ہے تب بھی پڑھنا ہے, سفر میں ہے تب بھی پڑھنا ہے, حضر میں ہے تب بھی پڑھنا ہے, کیونکہ رب العالمین نے نماز کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا. نماز پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. بغیر کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑنا بہت بڑی مصیبت لے کر آنے والا. نہیں چھوڑ سکتے آپ نماز, کوئی آپشن نہیں ہے اسلام میں نماز چھوڑنے کا. پوری پریشانی اگر آپ کے گھر پہ آ کے کھڑی ہو جائے نا تب بھی نماز پڑھنا ہے. گھر میں ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. حد تو یہ ہے کہ آپ اسلام اور کفر کی جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ کی سرزمین پر حالت جنگ میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. تلواروں کے نیچے دھوپ کی سختی میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. اور آج کا عالمیہ یہ ہے, دور حاضر میں فتنوں کے دور میں ہیں, قدم قدم پر فتنے ہیں, اور ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ نماز چھوڑ دینے کا فتنہ ہے. نماز چھوڑنا فتنہ ہے, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل, فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہیں. ایک مومن کا قتل کر دینا کم گناہ ہے, نماز چھوڑ دینا اس سے زیادہ سنگین ہے. اللہ اکبر. نماز چھوڑنا اتنی بڑی مصیبت لے کر آنے والا ہے. ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کل شیء ینہی عن الصلاۃ فہو فتنہ. شیخ ابن باز کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر ہمارا کاروبار, ہماری تجارت, ہماری دکان, ہمارا بزنس ہمیں مسجد آنے نہیں دیتا, اللہ کی قسم آپ کی وہ کمائی حرام کی ہے, آپ کی وہ تجارت آپ کے لیے فتنہ ہے. گھر میں بیوی کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے, بیوی آپ کو مسجد آنے نہیں دیتی, آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ کے بچے کہتے ہیں ابو تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھنا, تھوڑا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر آپ کی اولاد آپ کو مسجد آنے نہیں دیتی, آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, اللہ نے کہا. ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روک دے وہ فتنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا ہم پیدا اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. نماز پڑھنا ہے, کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے, چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. جب آپ نماز چھوڑیں گے نا, اللہ کی قسم بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان فرمایا, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافقین جب نماز کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں, بڑی کاہلی کے ساتھ. نماز پڑھتے بھی ہیں تو دل دماغ کہیں اور ہے. تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. منافقین بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جو نماز پڑھے اور سستی کے ساتھ پڑھے وہ منافق ہے. جو نماز پڑھے لیکن سستی سے پڑھے وہ منافق ہے, اور جو نماز ہی نہ پڑھے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین. اللہ تعالیٰ جہنم کی دھمکی دے رہا ہے. ویل, افسوس, ہلاکت, بربادی ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. کیسی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. دردناک جہنم کی دھمکی اللہ دے رہا ہے, اے نمازیوں تمہارے اوپر جہنم ہو کہ تمہاری سستی اور کاہلی کی نماز اللہ کو پسند نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ جو نماز پڑھے لیکن نماز پڑھتے وقت سستی کرے, کاہلی کرے, نماز میں تاخیر کرے, اللہ ایسے بندے کو جہنم کی دھمکی دے رہا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. سوچنے کا مقام ہے. جو نماز سستی کے ساتھ پڑھے اللہ اس کو جہنم کی دھمکی دیتا ہے. جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو منافق کہتا ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا, جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے, بہت بڑی مصیبت ہے نماز چھوڑ دینا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, ایک گروہ جنت میں چلے جائے گا, ایک گروہ جہنم میں چلے جائے گا. جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے.
جنتی کا گروہ جہنمیوں سے سوال کرے گا. رب العالمین فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جہنم کی تکلیف میں ہوں گے. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ دنیا میں تمہارے کاروبار اچھے تھے، تمہارا عہدہ اچھا تھا، تمہاری پبلسٹی تھی، تمہارا نام تھا، تمہارے پاس دولت تھی، بنگلہ تھا، سب کچھ اچھا تھا، آج جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے آخر کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی 4 جوابات دیں گے. سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. سب کچھ تھا ہمارے پاس مگر اللہ کے لیے وقت نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے. کہیں گے جہنمی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ نے بدترین جہنم میں ڈھکیل دیا. بے نمازیوں ذرا ہوش کے ناخن چباؤ. اگر جان بوجھ کر تم ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتے ہو، تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، اللہ تم کو جہنم کی دھمکی دے رہا ہے. جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کا منہج ہمارا منہج ہے. عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام جو روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ ہیں، کہا صحابہ اکرام کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یہ صحابہ کا منہج تھا کہ صحابہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کا راہ اختیار کر لیتا ہے، بے نمازی کافر ہو جاتا ہے. یہ منہج صحابہ، منہج سلف ہے. نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے. اب کتنے کافر ہیں، کون کون کفر کی راہ پر ہے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث، اہل التوحید، جنتی کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے. خلاص. إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بندہ نماز پڑھے گا مومن رہے گا، نماز چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا. بے نمازی کافر ہے. اب ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، یا پورے ایک دن کی نمازیں پڑھ لی اگلے دن گول کر دی. نہیں، جب آپ نماز چھوڑیں گے آپ کافر ہو جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین ختم ہو گیا. اللہ اکبر. جب آپ نے نماز چھوڑ دی آپ کا دین ختم، برباد ہو گیا. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت پر نماز واجب کی تھی. اگر آپ اذان سننے کے بعد مسجد چل کر نہیں آؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو برباد کر دیا، آپ نے اپنا ایمان ختم کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، عصر کی اذان ہو گئی، نماز بھی ختم ہو گئی، لیکن کھیتی باڑی کے کام میں اتنا مصروف تھے کہ تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے. اور جب حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے پیارے نبی سلام کر رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ختم ہو گئی، مسجد کے دروازے پر کھڑے حضرت عمر بن خطاب زار و خطار رونے لگے. عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، پیارے مصطفیٰ نے سلام پھیر دی، حضرت عمر نے اپنی آخرت برباد کر لی. اللہ اکبر.
وقت مقررہ پر اگر نماز نہیں پڑھو گے نا، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. ہماری پریشانی، مشکلیں، تکلیفیں، غم اور رسوائی، ذلت کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دل لگانا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ تم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. اے لوگوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تم اللہ کے گھر کی طرف آؤ گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے گھروں میں داخل کرے گا. شاعر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ یاد کریے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا. آپ رحم دل ہے لوگوں کے لیے. اس نبی کو طائف کی سرزمین پر پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا. پیارے مصطفیٰ نے بدعا نہیں دی. کیوں؟ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. ایک ظالم کھڑے ہو کر طائف کی سرزمین پر پتھر پھینکتا ہے، وہ پتھر میرے نبی کی پیشانی پر لگا، پیشانی پھٹی، خون بہہ کے داڑھی سے بھیگتے ہوئے نبی کے جسم سے جوتیوں میں جا کر جمع ہو گئے. نبی نے بدعا نہیں دی. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. نبی نے بدعا نہیں دی کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی زینب کے حمل کو مار کر گرا دیا گیا. آپ نے بدعا نہیں دی کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو تڑپایا گیا، کاٹا گیا، مارا گیا، تھوکا گیا، ذلیل کیا گیا. آپ نے بدعا نہیں دی کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. پیارے مصطفیٰ زندگی بھر صبر کرتے رہے، کبھی کسی کو بدعا نہیں دی، لیکن جب بات نماز کی آئی، جب معاملہ نماز کا آیا، پیارے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی بدعا دیتے تھے. یہ نماز کا معاملہ ہے. رحمت کائنات نے بدعا دے دی. صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے. جب آپ نے اپنا چہرے مبارکہ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہونے آ گیا. اللہ کے نبی نے اپنی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی. سورج غروب ہونے آ گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. پیارے مصطفیٰ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. بے ساختہ ہو کر رحمت کائنات نے پکار کر کرا ملا اللہ قبورہم واجوافہم نارا یا ربی شغلنا عن الصلاۃ الوسطی. اے میرے پروردگار، یہ محمد بدعا دیتا ہے، اے اللہ ان کافروں کے، ان مشرکوں کے گھروں کو اور ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے مصطفیٰ کی عصر کی نماز چھوڑ گئی. اللہ کے نبی نے بدعا دے دی. نماز کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بدعا دے دیے. ارے وہ پتھروں کے مار کھانے والا، زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والا، وہ بدعا دے رہا ہے نماز کے معاملے میں. پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کے الفاظ ہیں. پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پر کھڑا کر دوں اور جا کر لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف چل کر نہیں آتے. سردی کا موسم ہے، بیویوں کی محبت ہے، فجر کا وقت، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنے کو دل نہیں ہے، بستروں میں لپٹ کے سو رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت اذان سننے کے بعد اگر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے یا کان میں پیشاب کرتا ہے. اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب شیطان کفر کے خطرے داخل کرتا ہے. نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا. نماز چھوڑ دو گے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. ہمارا دل جس نبی کی محبت کے لیے تڑپتا ہے، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی پر میری، آپ کی اور ساری کائنات کی مائیں قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی موت کے آخری لمحوں میں ہیں،
پیارے مصطفیٰ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، موت کی سختیاں اللہ کے رسول کے اوپر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں اللہ کے رسول کا سر مبارک ہے، موت کے آخری لمحوں میں اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے میں سمجھ نہیں پائی کہ موت کے آخری لمحوں میں مصطفیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نبی کے ان باتوں کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئی۔ موت کے آخری لمحوں میں ہمارا نبی، ساری کائنات کا سب سے پیارا نبی محمد رسول اللہ، موت کے آخری لمحات میں کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا، مصطفیٰ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیارے نبی کی آخری وصیت امت کے لیے ہے، لوگوں سے کہنا نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ آج نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی امت کو وصیت کرتے ہیں لوگوں نمازوں کا خیال کرنا۔ کہاں ہے وہ وصیت؟ کیا ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ اگر ہوتی محبت نبی سے تو فجر کو آتے ہم بھی، ہوتی نبی سے محبت تو مسجدیں آج بھری ہوتی۔ نہیں ہے ہم کو نبی سے محبت، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں ہے ہم کو نبی سے محبت، ہم نبی سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم سچ میں نبی سے محبت کرتے تو کبھی نمازوں میں تاخیر نہ کرتے۔ بہت بزی ہوں، بعد میں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے عبادت کی توفیق چھین لی، اس لیے بزی ہونے کا عادت دے دیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے گھر کی طرف آؤ۔ زندگی کا مقصد ہی ہے، سب سے پہلے نماز ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کو چھوڑ دینا کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی آفت لے کر آنے والا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمہارا پروردگار اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا، اس کے غصے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے جگری دوست ہیں، حضرت ابراہیم لڑ جائیں گے۔ اللہ اتنے غصے میں ہوگا، سارے انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے غصے کو دیکھ کر ابو بکر صدیق جیسا بشر کانپ رہا ہوگا، حضرت عمر فاروق جیسا جرار مجاہد اللہ کے خوف سے تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ کے غصے کو دیکھ کر حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اللہ کے غصے کو دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے۔ صحابہ خوف میں مبتلا ہوں گے، بڑا غصے والا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس دن اللہ کی عدالت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ پوچھے گا۔ اور قیامت کے اس ہولناک دن سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں جو اللہ پوچھے گا، اللہ کے نبی فرماتے بندوں سے سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ نماز کا حساب لے گا۔ کہ اللہ کے نبی نے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر بندے کی نماز درست ہوگی اللہ سارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا۔ وَإِن فَسَدَ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، پیارے نبی کہتے نماز میں خرابی ہو گئی، نماز میں کمی ہو گئی، اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز پر ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ سارے اعمال قبول کرے گا، نماز چھوڑیں گے اللہ سارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ ہماری پہچان اسلام سے ہے، اور اسلام کا جو نور اللہ تعالیٰ نے دیا الصلاۃ رکن من ارکان الاسلام، نماز سے ہے۔ ہم مومن کب پہچانے جائیں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ انسانی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر دل میں ایمان ہے تو اللہ کے گھر کی طرف چل کر آئیے نمازوں کے لیے۔ علماء محدثین بیان کرتے ہیں اگر ان کے اقوال سنیں گے اللہ کی قسم جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فقہ کے بہت بڑے عالم دین ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اور بے نمازی کو اس وقت تک جیل سے باہر نہ نکالا جائے جب تک کہ اس کی موت نہیں آتی۔ یحبس حتی یموت،
بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑا جائے جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی یا وہ توبہ نہیں کر لیتا. اگر یہ قانون ہمارے پاس آ جائے کہ بے نمازیوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے اور موت آنے تک نہ چھوڑی جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جائز نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی. مسجدوں میں قانون بنایا جائے بستی میں ہوتے ہوئے اگر نماز کو نہیں آتا اس کی نماز جنازہ ہم مسجد والے نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں پڑھائی جاتی. بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تارک الصلاۃ یقتل کالمرتد، جس طرح ایک مرتد کا قتل کرنا جائز ہے بے نمازی کا قتل کرنا بھی جائز ہے. اللہ نہیں پوچھے گا. اگر آپ کسی بے نمازی کا قتل اس لیے کرتے ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن اللہ کے آپ مسئول نہیں ہوں گے، اللہ پوچھے گا نہیں آپ سے. کیونکہ بے نمازی کا قتل کرنا ویسے ہی جائز ہے جیسے کافر کا قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ بے نمازی بھی کافر ہے اور کافر بھی کافر ہے. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین محدث کرام میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تاریخ صلاح کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا لا یدفن فی مقابر المسلمین، جائز نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کو کافروں کی طرح جلا دیا جائے یا کافروں کے قبرستان میں پھینک دیا جائے. بے نمازی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی جنازہ اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں ہو، جائز نہیں. زین العابدین سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے نمازی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. جب آپ نماز چھوڑ دیں گے سوچ لینا کہ میں نے اللہ سے دشمنی کر لی، کیونکہ بے نمازی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو انتظار کر، میں رہا تو تیرے گھر آؤں گا، نہیں رہا تو میری مرضی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز چھوڑ دینا کفر اکبر اختیار کر لینا ہے، اور کفر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین نے کہا بے نمازی کافر ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے نماز چھوڑ کر اس کی وفات ہو گئی، جس نے نماز چھوڑی اور اس کی وفات ہو گئی، گویا کہ اس کی وفات، اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، وہ کافر ہو کے مر گیا. سلف صالحین کہتے ہیں اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر کو اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے، اور اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کو اختیار ہے شوہر سے خلا لے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اولاد نماز نہیں پڑھتی، باپ کو اختیار ہے بے نمازی بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے. کیونکہ جس طرح کافر بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، بے نمازی بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. میں نے کہا نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی آپ کے پاس آنے والی ہے. لجنہ دائمہ سعودی عرب کی بہت بڑی کمیٹی ہے، تمام مجتہدین علماء کرام وہاں فتویٰ دیتے ہیں. سعودی عرب لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کافر ہے. جب ہم نماز چھوڑیں گے سمجھ لینا کہ ایمان ختم ہو گیا. اللہ کی قسم نماز چھوڑنا کوئی سنگین جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے پیارے نبی نے کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا، پیارے مصطفیٰ نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھاؤ. 7 سال کی عمر میں بچہ سمجھنے لگتا ہے، کہا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ. 10 سال کی عمر کو وہ ہو جائے نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو مار کر نماز پڑھو. مارنے کا حکم دیا گیا، عبادت پر مارنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کے مقصد سے بھٹک رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. نماز کو چھوڑنا اتنی بڑی آفت اور مصیبت لے کر آنے والا ہے. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو. پھر اللہ کے نبی آگے کہتے
ومن لم يحافظ علیہا، جو بندہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ 4 لوگوں کا اللہ کے نبی نے حدیث میں نام لیا، بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن، قارون جس نے تکبر کیا تھا اللہ نے زمین میں دھسا دیا، حامان نافرمان اللہ کا، فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے سمندر میں ڈبا کر ذلیل کر دیا، دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے کہ اللہ کے نبی نے جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے کل قیامت کے دن ان تمام بے نمازیوں کو فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے کل قیامت کے دن اللہ فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، حامان کے ساتھ اٹھائے گا، بے نمازیوں کا انجام بدترین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ ایک بندہ، ایک شخص آپ کو انویٹیشن دے، آپ کو دعوت دے کہ بھائی میرے گھر میں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اس نے دعوت صرف ایک مرتبہ نہیں دی، آپ کو کئی مرتبہ دی، بار بار وہ آپ کو یاد دلاتا رہا کہ میرے گھر دعوت میں آپ کو آنا ہے، میرے گھر آپ کو دعوت میں آنا ہے۔ بار بار وہ آپ سے گزارش کرتا رہا، التجا کرتا رہا، آپ کو بتاتا رہا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ ایک شخص آپ کو بار بار یہ یاد دلائے کہ میرے گھر میں دعوت ہے، ضرور آئیے، اس کے اتنے بار بلانے کے باوجود بھی آپ اس کی دعوت میں نہیں جاتے، وہ برا مانے گا نہیں مانے گا؟ بولیے بولیے۔ اس نے آپ کو بار بار بلایا ہے، اس نے آپ سے گزارش کی تھی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا تھا نا، اس نے آپ کو بلایا، آپ نہیں گئے، وہ آپ سے ناراض ہوگا، غصے میں آئے گا، آپ سے بات چھوڑ دے گا، آپ سے رشتہ ختم کر دے گا۔ تمہارا پروردگار بھی تم سے محبت کرتا ہے، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر بلاتا ہے، اور صرف بلاتا نہیں ہے، یاد دلانے کے لیے اپنا کلمہ اذان کے ذریعے بلاتا ہے۔ لوگوں سب کام چھوڑو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی ہونا، آ جاؤ، پریشانیاں دور کرنا ہے، آ جاؤ، آپ کو دولت چاہیے، آ جاؤ، سکون چاہیے، آ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے۔ 5 بار اللہ آپ کو بلائے اور آپ اللہ کے گھر کی طرف چل کرنے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور آپ اللہ کے گھر جانا نہیں چاہتے؟ ولیمے کا کارڈ آ جائے، کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، پلاننگ کرے گا، سیدھا بھاگے گا۔ اللہ تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، یہ سکون کی دعوت ہے، یہ رحمتوں کی دعوت ہے۔ بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فارسی کا ایک مشہور مقالہ ہے، آپ نے خنزیر دیکھا ہوگا کبھی زندگی میں، کائنات کا سب سے نجس اور گندا جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے۔ بے نمازی اس خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا، صحیح سند سے یہ واقعہ مروی ہے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، بہت بڑا دربار حجاج ابن یوسف کا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک آدمی داخل ہوا، لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ اے حجاج، کیا تم جانتے ہو ابھی ایک آدمی جو تمہارے دربار میں آیا ہے کون ہے؟ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ آدمی کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حجاج ابن یوسف، ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں آیا ہے اس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، یہ نبی کے داماد حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ سننا تھا، غصے میں آ گیا، تلوار نکالی، اس مجلس میں سالم بن عبداللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، تلوار سالم بن عبداللہ کو دے دی، کہا اے سالم بن عبداللہ جائیے اس بدبخت کی گردن اڑا دیجئے، خون واجب ہے، اس نے نبی کے داماد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، چاہیے اس کی گردن مار دیجئے۔ سالم بن عبداللہ
حجاج ابن یوسف سے تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس گئے، تلوار اس کی گردن پر رکھا، پہلا سوال کیا، حل صلیت الصلاۃ الفجر اليوم، کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کے داماد حضرت عثمان، صحابی رسول کا قتل کرنے والا ہے، ایک نبی کے داماد کے قتل کرنے والے سے سوال ہو رہا ہے، کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ آدمی مارے تعجب کے جواب دیتا ہے، اے سالم ابن عبداللہ، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو فجر بغیر جماعت کے پڑھتا ہے؟ مجھے تعجب ہے، ارے وہ نبی کے صحابی کا قتل کرنے والا، اس کو تعجب ہو رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو فجر بغیر جماعت کے پڑھتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو جماعت کے ساتھ پڑھ کے آیا ہوں۔ سالم ابن عبداللہ نے دوسری مرتبہ سختی سے پوچھا، بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ اس آدمی نے کہا، ہاں میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ صحابہ کا قتل کرنے والا نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سالم بن عبداللہ نے تلوار پیچھے کر دی۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، آپ اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ قصاص میں خون واجب ہے، آپ اس کا قتل کریے، اس نے نبی کے داماد کا قتل کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں، میں اس کا قتل نہیں کر سکتا، گرچہ اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہو، کیونکہ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اب یہ اللہ کی پناہ میں ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلاتے جا رہے ہیں، نبی کی وصیت کی دھجیاں اڑاتے جا رہے ہیں، نمازوں میں کوئی دلچسپی، کوئی مزہ، کوئی سکون ہمارے نظر نہیں آتا، عبادتوں سے کوئی دل نہیں لگتا۔ ارے اس انسان کا جینا بیکار ہے، اس زندگی سے تو مر جانا اچھا ہے جو زندگی نمازوں کی طرف نہ لے کر ہے۔ نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نصرتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ نماز چھوڑو گے بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، مجھے کام ہے، پہلے کام کروں گا، جاب کروں گا، پہلے یہ فلاں ہو۔ 10 ملکوں کا بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 ملکوں کے بادشاہ کو کتنا کام ہوتا ہوگا، کتنا بزی ہوتا ہوگا وہ بادشاہ بھی۔ 10 ملکوں کا بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون ہے؟ 10 ملکوں کا بادشاہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر۔ پیچھے سے دشمن مسجد میں گھسا، ابو لولو فیروز جو ایک مجوسی غلام تھا، مسجد میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عمر کے قریب پہنچا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر کے پیٹھ میں خنجر مار دیا، کئی وار کر دیے، جسم پھٹا، خون بہا، حضرت عمر دوران نماز بے ہوش کے نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے صف میں کھڑے ہوئے تھے آگے آئے، نماز مکمل کر دی، لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا، لوگ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں۔ حفصہ بنت عمر کہتی ہے جب میرے باپ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا، جب دودھ کا حریرہ میرے باپ کے منہ میں ڈالا جاتا تو پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا، خنجر اتنی زور سے مار دیا گیا کہ خون بہہ کر پورا جسم چھنی ہو گیا۔ حضرت عمر بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آ رہے، سارے صحابہ مل کر حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عمر کو ہوش میں لاؤ، اگر عمر ہوش میں نہیں آئے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، عمر کی موت ہو سکتی ہے، عمر کو ہوش میں لاؤ۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی، حضرت عمر ہوش میں نہیں آتے۔ ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں جاؤ جا کر حضرت امیر المومنین کے کان یہ جملے کہہ دو، شاید کہ امیر المومنین اٹھ جائے۔ نوجوان آئے اور حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر نے آنکھیں کھول دی، پہلا سوال پوچھا، کیا میں نے مغرب کی نماز ادا کر لی؟ حالت کیا ہے،
کیفیت کیا ہے؟ جسم سے خون نکل گیا، موت قریب ہے، پوچھتے کیا عمر نے نماز ادا کر لی؟ دعوتوں کے لیے رات رات بھر جاگنے والی قوم فجر کی نماز میں بستر لپٹ کر سوتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اللہ کی طرف آؤ؟ حضرت عمر کی حالت کیا ہے؟ 10 ملکوں کا بادشاہ اللہ کے خوف سے تڑپ کر کہتا کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت کا یقین نہ جائے. سانسیں چل رہی، جس بھی حالت میں آپ ہیں آپ کو نماز پڑھنا ہے. جب تک موت نہیں آتی نماز پڑھنا ہے. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنے کلام کو ختم کروں گا. عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے تابعی اور صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کے بیٹے عامر بن عبداللہ موت کے آخری لمحوں میں ہیں. جسم میں طاقت نہیں ہے حضرت عامر کے کھڑے ہونے کی. حضرت عامر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں. جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے سب کو یقین تھا کہ اب عامر مرنے والے ہیں کیونکہ موت قریب تھی. جسم میں طاقت نہیں ہے. مغرب کی اذان ہوئی. جب اذان ختم ہوئی تو عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ لوگوں مجھے سہارا دو، میں مسجد جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ عامر پاگل ہو گئے ہو، نشے میں ہو، بہکی باتیں کرتے ہو، موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ عامر بن عبداللہ نے کہا میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میری سانسیں ابھی باقی ہے. اگر میں نماز کے لیے مسجد نہیں گیا تو اللہ کل قیامت کے دن عامر سے پوچھے گا عامر تیرے جسم میں جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی، میں نے بلایا تھا تو نہیں آیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ضد کرتے ہوئے عامر بن عبداللہ لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے. مغرب کی نماز شروع ہوئی. نماز کا وقت، نماز اختتام کو ہو گئی، نماز ختم ہوئی، مگر عامر بن عبداللہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. لوگوں نے کیفیت معلوم کی تو پتا چلا کہ عامر بن عبداللہ دوران نماز انتقال کر گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ موت کا یقین نہ آ جائے. کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. جب آپ نماز چھوڑیں گے بربادی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ تیرے گھر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بہت ساری غلطیاں کی، ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دی. اللہ تو حساب نہ لے، تیرے حساب کا ہم جواب نہیں دے سکتے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حالت میں تیرے گھر چل کر آئیں. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. اے اللہ ہمیں اپنی آخری سانس تک تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ بے نمازیوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ ہمیں ہماری گھر کی خواتین کو، ہماری نسلوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.